اور جب جمعرات آتی ہے، آج آپ کے ہاں کیا ہے؟ جمعرات ہے۔ اب یہ قصہ سن لیجئے کہ اب کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اس حدیث پاک کے سننے سے پہلے سارے بآواز بلند حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے ساتھ مل پہ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب یہ جمعرات ہو گئی، آپ جمعہ کی رات میں بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آگے جو حدیث اب میں کوٹ کر رہا ہوں اسے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے، صاف ظاہر ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، مگر خاص نور سے ایسے ملائکہ کو پیدا کیا ہے، خاص نور سے ایسے ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے جن کی ڈیوٹی جمعرات کو، یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن درود پاک پڑھنے والے حضور علیہ السلام کے امتیوں کا درود پاک لکھنا ہے۔ یہ ان ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین پر اتر آتے ہیں، یہ ملائکہ جمعرات کو اترتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اترتے نہیں ہے باقی ہفتے کے دنوں میں، لا یہبطون الا لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ۔ خاص اللہ کی طرف سے نور سے پیدا کیے گئے یہ ملائکہ جمعرات کو جب غروب ہو جاتا ہے آفتاب کا تو جمعرات کو اترتے ہیں، اور جمعہ کی شام غروب آفتاب تک 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ جمعرات کی وہ جمعہ کی رات سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک 24 گھنٹے ادھر رہتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ اتر، اور فرمایا کہ نہیں اترتے سوائے جمعرات کے، باقی ہفتے میں نہیں اترتے۔ یہ خاص ملائکہ۔ اب یہ سیاحین فی الارض کے علاوہ ایک الگ طبقہ ہے، جو ملائکہ یسیحون فی الارض، ان کے علاوہ ایک الگ طبقہ ہے۔ آپ دیکھیے کتنے کروڑوں ملائکہ کی اللہ نے کیا کیا ڈیوٹیاں لگا رکھی، اور کتنے طبقات ہیں ملائکہ کے جو الگ الگ مقرر کر رکھے۔ جو سیاحین ہیں، سیارتم من الملائکہ، وہ تو 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن ہی ادھر رہتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، وہ تو ہمہ وقت ادھر رہتے ہیں اور جاتے ہیں۔ یہ وہ ملائکہ ہیں خاص جو جمعرات کو اترتے ہیں، جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن، اور یہ سونے کے قلم لے کر آتے ہیں۔ پھر سونے کے جو قلم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی دوات بھی لے کے آتے ہیں، نورانی دوات ہوتی ہے، وہ چاندی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور نور کی تختیاں لے کے آتے ہیں، قراطیس، نور کے دفتر لے کر آتے ہیں، پوری نوٹ بک، تو وہ نوٹ بکس لے کے آتے ہیں، اپنی نوٹ بکس ملائکہ لے کے آتے ہیں، نور کے بنے ہوئے نوٹ بکس لے کے آتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، امام دیلمی نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث روایت ہے۔ تو سونے کے قلم سے، چاندی کی دوات اور نور کی نوٹ بکس، کاپیز ہیں ان کے ہاتھ میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ نہیں لکھتے، ان کی ڈیوٹی آپ کے نامہ اعمال کی طرح باقی اعمال لکھنا نہیں ہے، وہ اور ملائکہ کا کام ہے جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، وہ آپ کے اعمال لکھتے ہیں سارے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، استغفار، سب کچھ وہ لکھتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ یہ صرف درود پاک لکھتے ہیں، ان کی نوٹ بکس آپ کے درود پاک کے عدد سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے اپنی نوٹ بک میں کچھ نہیں لکھتے، اس کا ریکارڈ بناتے ہیں کس شخص نے کتنی بار درود پاک پڑھا، کس نے کتنا درود پاک پڑھا۔
گوشہ درود والوں نے اس سال میں کتنا درود پاک پڑھا، اس ماہ میں کتنا پڑھا، حلقات درود میں کتنا بار درود پاک پڑھا گیا، ہر گھر میں کتنا درود پاک پڑھا گیا، وہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، سبحان اللہ۔ اور وہ نوٹ بک لکھا ہوا، اس کی سمجھیں ایک کاپی اللہ کے حضور جاتی ہے، ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، ایک گنبد خضرا میں جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، سبحان اللہ۔ اور وہ نوٹ بک لکھا ہوا، اس کی سمجھیں ایک کاپی اللہ کے حضور جاتی ہے، ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، ایک گنبد خضرا میں جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو یہ آپ کے سارے خفیہ ریکارڈ ہیں اعمال صالحہ کے، یہ الگ، یا اچانک جب میزان پر پہنچیں گے، جب آپ کے اعمال تولیں گے تو یہ اس وقت سارے ریکارڈ نکال کے آپ کے نیکیوں کے خانے میں تول پہ رکھ دیے جائیں گے، اور ان کا وزن اتنا ہوگا کہ سب کچھ بخشوا کے لے جائے گا، درود پاک سب کچھ بخشوا کے لے جائے گا۔ تو ویمن لیگ کے ذمے بہت بڑی سعادت آئے گی انشاءاللہ، اگر وہ حلقات، عورت کو کہنا ہے، بس ایک گھر کی خاتون خانہ کو کہنا ہے، وہ ساروں کو خود بخود پکڑ لے گی، جکڑ لے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ منعقد کرنا ہے، ویمن لیگ والی خواتین کے ذریعے حلقات قائم کریں، ایفرٹس کریں، خواتین پہ کام کریں، حلقات قائم ہوتے چلے جائیں گے۔ ویمن لیگ اس ٹارگٹ کو ایک تحریک بنا دے، اور دیگر تنظیمات جیسے لاہور کی تنظیم نے کیا، اس عمل کو باقی اضلاع میں بھی پھیلا دیں، لاہور کی تنظیم کی سنت کو آگے بڑھا دیں۔ جب آپ اس تحریک کو پھیلائیں گے اور جمعرات کو قائم کر لیں گے تو دوہرا نفع ہو جائے گا کہ وہ سونے کے قلم لے کے ملائکہ بھی آپ کے گھر میں آ جائیں گے، چاندی کی دباتیں، سونے کے قلم۔ اب اس سونے چاندی سے آپ کو یہ فائدہ تو نہیں بھی آپ سمجھیں کہ ڈاکہ ہی ڈال لیں فرشتوں پر اور وہ سونے کے قلم ہی اس طرح چھیننے لگ جائیں، 150 ملائکہ آ جائیں، 150 سونے کے قلم ہاتھ میں آ جائیں تو پورا جہیز بن جائے، 2 4 جہیز نہیں، وہ تو ملائکہ ہیں، وہ تو نہیں چھیننے دیں گے اپنی چیز۔ مگر شرف اور فضیلت بیان کیا ہے، شرف اور فضیلت درود پاک کا، کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے، عرش سے ان کو بھیجتا ہے، نورانی دنیا سے سونے کے قلم جو جنت اور عالم آخرت کے سونے اور چاندی کی شان ہے۔ کس لیے؟ صرف لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی، وہ صرف اور کسی عمل کے لکھنے کے لیے سونے کے قلم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ملائکہ کے ہاتھ میں، صرف جب درود و سلام لکھنے کی باری آتی ہے تو سونے کے قلم دے کے بھیجتے ہیں، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، میری امتی حلقات کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، سونے کے قلم لے کے جاؤ، چاندی کی دوات لے کے جاؤ، اور نور کے دفتر، نوٹ بکس لے کے جاؤ اور پڑھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، اس میں بھی یہی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہے درود و سلام کی مجالس کے لیے، حلقات کے لیے، جو صرف درود و سلام کے حلقات کے لیے آتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسُوا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ملائکہ ان حلقات درود کے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ پھر بڑے بڑے سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے قراطیس اور نوٹ بکس ہوتی ہیں، اور اقلام الذهب لے کے آتے ہیں، یکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ایک ایک بار پڑھا ہوا درود پاک آسمانی اور عرشی نوٹ بکس پہ لکھتے چلے جاتے ہیں ملائکہ۔ وَيَقُولُونَ اذْكُرُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ زِيدُوا زَادَكُمُ اللَّهُ، جیسے جیسے آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ فرشتے بولتے ہیں اور پڑھو، اللہ تمہارے اوپر برکت کو اور بڑھا دے۔ جیسے آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ذکر کو اور زیادہ کرو، حضور کے درود پاک کے ذکر کو اللہ پاک اپنی رحمت تم پر اور بڑھا دے، زیدو اور زیادہ پڑھو، اللہ پاک اپنی رحمت اور زیادہ کر دے۔ آپ اندازہ کر ایسے کہتے چلے جاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَفْتَحُوا الذِّكْرَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جب وہ مجلس حلقہ ذکر شروع کرتے ہیں، حلقہ ذکر اور حلقہ درود جب شروع کرتے ہیں تو جو ہی آغاز کرتے ہیں تسبیح لے کے پہلا دانہ درود پاک کا اور اللہ کے ذکر کا جو ہی شروع کرتے ہیں، اسی وقت اللہ پاک حکم دیتا ہے فرشتوں آسمانوں کے دروازے کھول دو اس حلقہ درود والوں پر، آسمان کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اسی لمحے۔ وَاسْتُجِيبَ لَهُمُ الدُّعَاء، اور حکم ہوتا ہے کہ اب یہ اس درود پاک اور میرے ذکر کے بعد جو دعا بھی کریں گے ان کو بتا دو قبول کی جائے گی۔
وَتَطَّلَعَ عَلَيْهِمُ الْحُورُ الْعِينُ، اور صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ حور العین، الحور العین سے حوریں بھی ان کی زیارت کے لیے دیکھنے لگ جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آسمان کے دروازے رحمت کے ان پر کھول دیے جاتے ہیں، اور حور العین کی حوریں ان کی زیارت کے لیے آ جاتی ہیں۔ اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی، حلقہ درود کی فضیلت کا اندازہ کریں، کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی برکت، کتنا بڑا شرف اور عظمت ہے حلقہ درود کی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اقبل اللہ عز وجل علیہم بوجہہ، اللہ تعالیٰ خود پھر اپنا چہرہ اس حلقہ درود والوں کی طرف کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ ان کی طرف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھیے آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیے، سبحان اللہ، تاکہ اللہ اپنا چہرہ رحمت اور چہرہ محبت آپ کی طرف کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم، آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف اپنے چہرہ رحمت، اپنے چہرہ مغفرت، اپنے چہرہ محبت کے ساتھ متوجہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کی توجہ بھی اس حلقہ درود کی طرف ہو جاتی ہے، الحور العین کی توجہ بھی حلقہ درود کی طرف ہو جاتی ہے، ملائکہ بھی حلقہ درود کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی حلقہ درود کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پورے وقت میں سوائے درود پاک کے کوئی اور دنیاوی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا أَقَامَ الزُّوَّارُ يَلْتَمِسُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ۔ اب یہاں کتنی پیاری بات کی، فرشتوں کو حلقہ درود قائم کرنے والوں کی زیارت کرنے والا قرار دیا، ملائکہ ان کے زائرین ہیں، زوار ہیں ان بندوں کے، ان عورتوں کے جو حلقہ درود قائم کر کے بیٹھے اور درود پاک پڑھ رہے ہیں، ملائکہ ان کی زیارت کرنے والے ہیں، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ جب وہ حلقہ درود ختم کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، فَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب اٹھتے ہیں، أَقَامَ الزُّوَّارُ، تو ان کی زیارت کے لیے آنے والے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے، اٹھ جاتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آنے والے فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ یلتمسون حلق الذکر، جو حلقہ ذکر کی تلاش میں آئے تھے اور ان کی زیارت کے لیے آئے تھے، وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چند دیگر حدیث پہ توجہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، گھروں میں حلقہ ذکر قائم کرنا، اس کی فضیلت پر ایک حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اب دیکھیے گھروں میں حلقات درود قائم ہونے کی بات، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، مقبرہ نہ بنا دو گھروں کو، کہ یہ اعمال قبرستان میں نہیں کیے، نماز کے، عبادات کے، نوافل کے، درود پاک کے، حلقات کے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کہ گھر تمہارے صرف رہنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا ہی ہو، تو اور یہ چیزیں اگر گھروں میں نہیں کرو گے تو گھر قبرستان بن جائیں گے۔ تو جس گھر میں نوافل ادا نہیں کیے جاتے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نوافل ادا نہیں کی جاتے، یا درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، وہ گھر قبرستان ہے جس میں درود و سلام نہیں پڑھا جاتا۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔
ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو، میرے مزار کو، میری قبر کو سالانہ عید نہ بنا دو، کہ جیسے سال کے بعد پلٹ پلٹ کر عید آتی ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، پورے سال کے بعد آتی ہے اور درمیان کے 11 مہینوں میں کوئی عید نہیں پڑتا، تو میری قبر کے ساتھ ایسے جفا کرنے والے نہ بن جاؤ کہ اتنی مدت کے بعد ہی پلٹ کر آیا کرو، سال بعد پلٹ کر آؤ جیسے عید ہوتی ہے۔ نہیں، جن کو توفیق نصیب ہے، اہل مدینہ کی طرف اشارہ ہے، جو آ سکیں وہ ہمہ وقت اور ہر وقت کوشش کیا کریں کہ میرے مزار کی زیارت کو آیا کریں۔ وصلوا علیہ، تو پہلے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، پھر فرمایا وصلوا علیہ، میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو، درود و سلام پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، اور تمہارا پڑھا ہوا درود گھروں کے اندر، تمہارا پڑھا ہوا درود جہاں بھی ہوگے، تمہارا گھر جہاں بھی ہوگا، وہ مدینہ میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، وہ لاہور میں ہے، وہ کراچی میں ہے، وہ افریقہ میں ہے، وہ مصر میں ہے، وہ آسٹریلیا میں ہے، وہ کینیڈا میں ہے، وہ دنیا کے جس خطے میں بھی، جس گھر میں بھی، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، پڑھو گھروں میں درود و سلام پڑھو اور نوافل بھی ادا کرو۔ مگر یہ پوری حدیث، اس کا پورا جو سیاق و سباق ہے وہ بھی درود پاک اور درود و سلام کے ضمن میں آئی ہے ساری حدیث۔ تو فرمایا گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو، جہاں بھی دور ہو تمہارے گھر یا نزدیک ہو، جہاں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہو، تمہارا درود خود بخود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے۔ اب اس حدیث کے ذریعے درمیان سے فرشتوں کی رپورٹ کا ذکر بھی الگ ہو گیا، وہ فرشتوں کے ذریعے تو پہنچتا ہی تھا، فرشتے پہنچانے کی ڈیوٹی پر تو مامور تھے، مگر فرمایا ان صلاتکم تبلغنی، تبلغ کا فاعل صلات ہے، کہ تمہارا درود خود بغیر کسی واسطہ کے براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے اور میں سنتا ہوں۔ اس میں آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو مجھ پر، ورنہ تمہارے گھر قبرستان بن جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ گھروں میں حلقات درود قائم کرو، بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، اور یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے گھر اتنے دور ہیں، فرمایا جہاں بھی ہو تمہارا درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ میری سماعت کے لیے قرب اور بعد کوئی معنی نہیں رکھتا، دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی، پڑھا کرو مجھ پر درود۔ اب دیکھیے گریجولی آپ آگے بڑھ رہے ہیں اپنی فضائل میں، فضیلت میں، اوپر اوپر جا رہے ہیں۔ اب فرشتے تو پہنچا ہی رہے ہیں، وہ پہنچاتے رہیں گے، مگر براہ راست آقا علیہ السلام آپ کا درود پاک سنتے ہیں، اور اس درود پاک پڑھنے کی طرف آقا علیہ السلام نے جو اشارہ کیا وہ گھروں کے اندر اشارہ کیا پڑھنے کا۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اگر اپنے گھروں میں حلقات درود قائم نہیں کرو گے، یا انڈیویجولی اجتماعی جیسے بھی اپنے گھروں میں درود پاک نہیں پڑھو گے مجھ پر، تو تمہارے گھر قبرستان بنیں گے۔ اور یہ نہ سوچو کہ جائے گا کہ نہیں، ہر گھر کا پڑھا ہوا درود میں سنتا ہوں، ہر جگہ میں پڑھا ہوا درود اپنی امتی کا میں سنتا ہوں۔